کا ہوسٹ عامر غوری اور میرے ساتھ سرفراز شاہ صاحب اور ہمارے اسٹوڈیو کی آڈینس. شاہ صاحب، ایک چیز جو ہم جس کو روز اپنی زندگی میں سنتے ہیں اس ملک کے اندر، ایک عذاب کی کیفیت ہے عام آدمی کے لیے کہ اس کا کوئی کام جو ہے وہ بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. وہ مجبور ہے رشوت دینے کے لیے. جو لوگ رشوت لینے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی مجبور ہیں، چونکہ ہماری جو تنخواہیں ہیں اور جو زندگی کے باقی ضروریات ہیں اسے پوری نہیں ہوتی، تو شاید یہ ضرورت بن گئی ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو ہماری انکم اور ہماری آؤٹ گوئنگ کے اندر ہے. لیکن جس وقت ان کو یہ بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیئر ورڈز ہیں کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو اس صورت میں یہ دونوں جو مجبوری کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ نہ ہمارا تو بجلی لگوانے کا اگر کام ہے، پانی لگوانے کا کام ہے، بل، یہ پھر تو ساری جہنم جو ہے وہ ہمارے سے نہ بھری جائے. غوری صاحب، اگر یہ مان لیا جائے کہ ہم رشوت اپنی خوشی سے نہیں لیتے بلکہ پرفورس ہم لیتے ہیں کہ ہماری انکم اور ایکسپینس کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے کوئی زیادہ فیوریبل نہیں ہے. اعداد و شمار کے مطابق کوئی ادارہ ہو یا پورا ملک، ہمارے یہاں 20% لوگ کام کرتے ہیں اور 80% ایز پیسنجر چل رہے ہیں. وہ جو 20% لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو بغیر رشوت کے کام کرتے ہیں، تو پھر ان کا بھی گزارا نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ بہت شور تھا کہ پولیس رشوت اس لیے لیتی ہے کہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. میرا کہنا اس وقت یہ تھا کہ اس کے میں خلاف نہیں ہوں کہ پولیس کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں، ان کی تنخواہیں ضرور بڑھنی چاہیے، لیکن یہ جسٹیفیکیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ رشوت تنخواہوں کے کم ہونے کی وجہ سے لیتے ہیں. اس لیے کہ پولیس میں بھی بھلے لوگ موجود ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو صرف تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں. میں بہت سے افسروں کو جانتا ہوں، آخر وہ بھی تو گزارا کر ہی رہے ہیں. میں ایسے افسروں کو بھی جانتا ہوں جو ان اے وے قسم کھائے ہوئے ہیں کہ ہم کسی بے گناہ کو کسی کی سفارش پر تنگ نہیں کریں گے، اور اپنے اس اصول پر قائم رہنے کے چکر میں بسا اوقات وہ OSDB بنا دیے جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. آخر وہ لوگ بھی تو ہیں جو بغیر رشوت کے گزارا کر رہے ہیں. اب تنخواہیں الحمدللہ بڑھ گئی پولیس میں بھی، لیکن رشوت مزید بڑھ گئی. تو میرے خیال میں یہ کہنا زیادہ شاید حقیقت کے قریب نہ ہو. یہ ایک چھوٹا سا کنٹریبیوٹری فیکٹر تو ہو سکتا ہے کہ آمدنی اگر کم ہے انسان کی تو وہ آمدنی بڑھانے کے ذرائع ضرور سوچے گا، لیکن صرف یہی ایک ریزن نہیں ہے. اس میں ہماری بچپن کی تربیت، ہمارے ایمان کی پختگی، رب پہ بھروسہ، یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. لیکن شاہ صاحب، اگر ہم ایک فرض کے سپاہی کو لے لیں، وہ ہارڈلی میٹرک پاس، پتہ نہیں اس نے کس طرح امتحان دیا ہوتا ہے، کس طرح پاس کیا ہوتا ہے، غریب، اس کی صرف وہ وردی پہننے کی دیر ہے، وہ جو پاور ہے اس ڈپارٹمنٹ کی اس کے آنے کی دیر ہے. اسی طرح جو لائن مین ہے، شکل پہ غربت لکھی ہوئی ہے، سائیکلوں پہ پھرتے تھے، اب موٹر سائیکلوں پہ ہوں گے، ہو سکتا ہے بعض گاڑیوں پہ بھی ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افسروں کو چھوڑ دیں. ایک تو یہ چیز وہ کہتے ہیں جب ہم پیسے لیتے ہیں یہ سارے پیسے ہمارے نہیں ہیں، یہ اوپر تک پہنچانے ہیں، ایک چین ہے. ایک تو یہ چیز، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہی چیز مان لی جائے تو جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں جن کا رشوت لینا بنتا نہیں ہے، بینکوں کے کلرکس ہو گئے، چھوٹی
کمپنیوں کے چھوٹے ملازم، وہ تو چونکہ رشوت لینے کا کام ہے نہیں، وہ تو سروس اورینٹڈ چیزیں ہیں، وہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر کسی اور چیز کو بتاتا ہے، یہ جبر ہے. یہ نہیں، جبر نہیں ہے، یہ دنیا سے محبت ہے. شاہ صاحب آؤٹ رائٹ بدماشی، اگر میں بجلی کا اپنا میٹر لگوانے جاؤں، وہ کہیں کہ تار ہی نہیں ہے، میٹر نہیں آ رہے، آپ اتنے پیسے دے دیں، وہ فوری طور پہ لا کر یہ دنیا سے محبت ہے جو ہمیں اس طرح سے. دیکھیے، ایک بڑا سادہ کام ہے کہ مسلمان کے لیے یہ خوف بہت بڑا خوف ہے کہ میں مرنے کے بعد جہنم میں نہ چلے جاؤں. اور رشوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بڑا کلیئر کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یہ جو قول ہے، اس سے تو ہر مسلمان کی ٹانگیں کانپ جانی چاہیے. تو فاقے کر لینا وہ منظور کر لے گا، لیکن رشوت نہیں لے گا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا. پھر آپ بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، اور سبھی لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہمارے ارد گرد ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، لیکن غیر قانونی ذرائع سے وہ پھر بھی جمع کر رہے ہیں، اس میں رشوت بھی شامل ہے. تو اگر صرف ضرورت سے مجبور ہو کے وہ رشوت لیتے ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے ٹنز آف منی جمع کر لی ہے، وہ تو رک جانا چاہیے سلسلہ رشوت کا، اگر ضرورت سے لے رہے تھے تو یہ جو ہرس اور طمع ہے اور دنیا کے مال و زر سے محبت ہے، اصل میں یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم رشوت کی طرف چلے جائیں. جیسے میں نے آپ سے بارے میں شاید کلیئر آرڈر ہے، اگر فرض کیا ہم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ آخری سپارے کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي، کہ وہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اس کو گنتا رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ سب چیزیں جو ہیں ان کو یہ جہنم میں لے جائے گی. ہر چیز جہنم میں لے جا رہی ہے، لیکن وہ لوٹ رہے ہیں، پھر حج کرنے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نیکی کا کام کرتے ہیں. غوری صاحب، ہمیں کس چیز کا نہیں پتا؟ کیا مجھے یہ نہیں معلوم کہ مجھ پر اپنے مسلمان بھائی کی عزت حرام ہے؟ اس کے باوجود میں جہاں بیٹھتا ہوں غیبت کرتا ہوں، جن چیزوں کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میں ان کو بڑے مزے سے بیان کرتا ہوں. دوسروں کے بارے میں باوجود یہ کہ میرے پاس کوئی کانکریٹ پروف نہیں ہے، میں بڑے اطمینان سے خیال کا اظہار کرتا ہوں کہ فلاں آدمی کو رشوت لیتا ہے، فلاں آدمی بے ایمان ہے، فلاں آدمی نے لوٹ مچائی ہے، حالانکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. کیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینے والا جھوٹا ہے؟ کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی سنی سنائی بات کو بغیر ثبوت کے وہ آگے بڑھا دے. کیا یہ مجھے معلوم نہیں؟ کیا یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر میں ملازمت میں ہوں تو 9 to 5 جو میرے ڈیوٹی آورز ہیں، وہ وقت میں نے فروخت کر دیا ہے دوسرے کے ہاتھ، وہ وقت میرا نہیں ہے، اپنی تنخواہ کے بس وہ ٹائم میں نے بیچ دیا ہے. ہم سب لوگ جو ہیں وہ ان تمام الفاظ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس وجہ سے کہ اب تو جوکس نکل آئے، لوگ مذاق کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلو جی اگر چلے بھی گئے پنجابی کے اندر یہاں پہ، انہوں نے کہا ہم سارے وہاں یار دوست اکٹھے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہاں محفل جما لیں گے. اس طرح باقاعدہ خوف ہے ہمارے اندر، ایسا نہیں کہ ہم ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن ہو یہ کیا ہے کہ یہ جو لالچ، ہرس اور طمع ہے، یہ اوور ویلم کر گئی ہے اس خوف کو، یہ غالب آ گئی ہے خوف پر.
نتیجہ یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اس طرف کو چلے جا رہے ہیں. سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ایسا ہے جو اب بھی ان چیزوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہے, خوف خدا کے تحت, کل کو حساب دینے کے خوف کے تحت, اللہ تعالیٰ کا سامنا کرتے وقت جو شرمندگی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ اپنا دکھاتے ہوئے جو شرمندگی ہوگی کہ ہم کیسے امتی تھے, اس کے تحت وہ ان چیزوں سے رکے رہتی ہیں. اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیے گا, اس بات کا آپ کو عجیب و غریب ثبوت مل جائے گا کہ ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے جو رزق حلال پر گزارا کرتے ہیں. لیکن اس معاشرے میں یہ بھی ہوا کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس نہ تو وہ مینز ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. وہ اپنے دل میں بہت خوش ہوتے ہوں گے, کنٹینٹ ہوں گے, لیکن شاید پچھلے 30-35 سال میں اس طرح لگتا ہے یہ معاشرہ اپنے سر پہ کھڑا ہو گیا. نہیں, اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ رب تعالیٰ انہیں اتنی سہولتیں عطا کر دیتا, اس طرح کے انعامات ان پر نازل فرما دیتا ہے کہ اگر کوئی ذرا سا بھی ان کو غور سے دیکھ لے کے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, وہ MES میں اسٹور کلرک تھے, بڑی معمولی تنخواہ. میں اکثر ان کے بارے میں کہا کرتا تھا میرے نزدیک یہ شخص انسان نہیں فرشتہ ہے. انہیں میں اس لیے نہیں کہتا تھا کہ وہ رزق حلال کھاتے تھے, بلکہ اس لیے میں کہتا تھا کہ بہت ہی محدود انکم ہونے کے باوجود ان کے بھائی جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ان کی بچیوں کو وہ اپنی بیٹیوں سے پہلے جا کے عید پہنچاتے تھے. اور جب سے میں نے انہیں جاننا شروع کیا تھا, اس کو 30-35 سال زندہ رہے, تو اس دوران میں نے دیکھا کہ وہ 1 پاؤنڈ کا کیک اور 5 روپے یہ سب سے پہلے جا کے اپنے ان مرحوم بھائی کی بیٹیوں کو پہلے دیتے تھے عید, پھر اپنی سگی بیٹیوں کے گھر جاتے تھے اور ان کو دے کے آتے تھے. اسی طرح اگر بھتیجیاں چلی جائیں تو اتنی خوشی سے ان کے خاتم مزارات کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ شخص کیا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ انسان نہیں فرشتہ ہے. ان کو میرے علم میں ہے کہ ان کا گزارا رزق حلال پر تھا, قطعی طور پر کوئی پیسہ ان کے یہاں ایسا نہیں آتا تھا جو حلال نہ ہو. اور ان کے شاید 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے کثیر العیال بھی تھے. حیران کن بات ہے, ان کا بڑا بیٹا بھی ملٹری ڈیری فارم میں کلرک تھا, ان کی 7 بیٹیاں, رزق حلال وہ بھی کماتا تھا. لیکن ان کے بچوں کی نوکریاں, ان کی جابس, ان کے آگے اولاد وہ بڑی اچھی جگہوں پہ بیاہی گئی, سب کی شادیاں ہوئیں اور ٹھیک ٹھاک ہو گئیں. یہ انعام ہے میرے خیال میں ان صاحب کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, ان کا جو رب پر بھروسہ تھا اس کا انعام رب نے یہ دیا کہ ان کی اولاد کو بڑا اچھا کر دیا. فائنینشلی بڑے ایفلوئنٹ ہیں وہ اور ویل ٹو ڈو ہیں, کسی کا احسان نہیں, کوئی کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے نہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انعامات بخشتا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے ایسے تمام لوگ, ان کی اولاد بڑے اچھی مقام پر چلی جاتی. اس کے برعکس جن لوگوں نے رشوت سے پیسہ جمع کیا ہوتا ان کی اولاد ہمیشہ برے راستوں پر چلی جاتی. تو یہ جو ہمارا رویہ ہے کہ آپ جب اس طرح کی مثالیں دیں چند لوگوں کی, تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ لوک آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں,
ہم بیچارے گناہگار لوگ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو اپنی جو ہماری خواہشات ہیں جن کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں ہم اس طرح نہیں ہو سکتے، ان چیزوں میں گزارا نہیں کر سکتے. یہ جسٹیفیکیشن ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ان کی جو دنیا کے مال سے محبت ہے وہ غالب آ جاتی ہے آخرت کے خوف پر. تو ایک اور دوسرا ایک اور اس کے اندر پہلو ہے، ہم خود ہمارے یہاں ایک ہم غلطی کرتے ہیں بہت بڑی. آپ نوٹ کیجئے گا کہ ذرائع ابلاغ پر بھی اور نجی محفلوں میں بھی ہم جب بھی کنڈیم کریں گے رشوت لینے والے کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم کبھی رشوت دینے والے کو کنڈیم نہیں کرتے. جبکہ جو حدیث ہے اس میں دونوں کو ایکولی کنڈیم کیا ہے. اس میں بھی آپ سے کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ اگر فرض کیا ایک شخص ہے وہ کہیں سرکار کا ٹھیکہ لینا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں لیکن اسے یہ پتا ہے کہ پروسیجرز ایسے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو مقابلے سے نکالنے کے لیے، اس دوڑ سے نکالنے کے لیے وہ جس آدمی نے اس کو ٹھیکہ دینا ہے اس کو انعام کی صورت میں، رشوت کی صورت میں کو پیسے دے گا. یہ نمبر ایک. یہ ایک رشوت دینے والا آدمی جو مجبور نہیں ہے، وہ باقی لوگوں کو اس ریس نکالنا چاہتا ہے. اور ایک آدمی جو ہے وہ مجبور ہے. اس نے کہا کہ آپ کا تو کام ہی نہیں بھی، اگر آپ کا فرض کیا گاڑی کا چالان ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے چالان بھرنا ہے جا کے، تو چالان بھریں نہیں. وہاں پہ پولیس والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں تو چالان، وہ اس کو مجبور کر رہا ہے. تو یہ دوسری کیفیت ہے جس میں وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی یا تو پھر ذلیل ہو یا پیسے دے دو. نہیں، خود آپ کے ساتھ کئی بار ہوا ہوگا کہ پولیس نے آپ کو روکا، چالان کیا. اس سے پہلے وہ آفر آپ کو بھی دی گئی ہوگی کہ دو صورتیں، ایک تو خوار ہوتے رہیے، بینک میں جا کے پیسے جمع کرائیں، پھر کاغذ لینے کے لیے پولیس اسٹیشن جائیں. دوسری صورت یہ ہے کہ 200 روپے مجھے دے دیجئے اور آپ جائیے. سارے پروسیجرز ویو. جی. تو آپ نے اگر اس سے کہا کہ نہیں تھینک یو ویری مچ فار دس آفر، میں شاید براہ راست جمع کرانا چاہوں گا، تو پولیس والا سوائے شرمندہ ہونے کے پھر وہ کچھ بولتا نہیں، چپ چاپ آپ کو وہ واچر کاٹ کے دے دے گا کہ جا کے جمع کرا دیجیے پیسے. بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم سٹینڈ لیتے ہیں، اس ادارے کا نام لینا شاید آپ کے اینگل سے درست نہ ہو کہ ٹی وی پر کسی کمرشل کمپنی کا نام لیا جائے. ایک صاحب تھے سمت صاحب، انتقال فرما گئے. تو ان کا ادارہ تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 1967-68 کی. ان کے کوئی 70 لاکھ روپے کے قریب ڈیفنس کی ایک شاخ میں ڈیو تھے. ان سے وہ ان کا اکاؤنٹس برانچ جو ہے اس وقت وہ رشوت مانگتی تھی. 1967-68 کی بات کر رہا ہوں. میری ان سے ملاقات اپنے کام کے سلسلے میں ہوئی تو جو تھوڑے سے تعلقات بڑھ گئے. یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں کہانیاں بتائی جاتی ہیں کہ اس وقت اتنی رشوت نہیں، بدماشی رشوت نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب میں رشوت نہیں دوں گا، آپ پیسہ مت دیجیے، مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کے ساتھ آئندہ کام بھی نہیں کروں گا. تو وہ غالباً 2 سال تک ان کے پیسے رکے رہے. 1970 میں اس محکمے نے ہاتھ جوڑ کے ان کو پیسے بھی دے دیے اور آئندہ کام کرنے کو بھی کہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی رحمت کی ہوئی تھی، بہت رزق عطا کیا تھا انہیں. یہ تھوڑا سا ایک حوصلہ ہمیں چاہیے. اگر ہم یہ کر دیں کہ ہم دونوں کو حدیث کے عین مطابق دونوں کو کنڈیم کریں، ہم کہ رشوت لینے والا برا ہے، رشوت دینے والا بھی ایکولی برا ہے. ایک تو مصیبت یہ ہے گڑبڑ جب ہوتی ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ہم احکامات
کو تھوڑا سا امپرووائز کر لیتے ہیں ٹو آر اون، اس کے نتائج پھر غلط نکلنے شروع ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جیسے ایک مثال تو میں نے آپ کو یہی دے دی. ہمارے یہاں اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ لگے کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو ہم کہہ کے لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یار بہت فنکار آدمی ہے. اس سے اسلام نے منع کیا ہے. اگر کسی کا یہ پتہ لگ جائے اس نے دوسری شادی کی، ہم سب کنڈیم کرتے ہیں اس کو، جس کی اجازت رب تعالیٰ نے دی ہے. ایسے اور بہت سے کام ہیں جس میں ہم احکامات الہی کو ایز اٹ از آگے پروپیگیٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو امپرووائز کر جاتے ہیں. جب بنا تھا تو زیادہ تر لوگ اس خطے کے بھی اور جو لوگ آئے تھے وہ سارے غریب ہی تھے. بہت چند سالوں میں شاید پہلے ان میں تو ان کو ان تکالیف کا بھی احساس ہوگا جن سے وہ گزرے ہوں گے، بہت امیدیں ہوں گی اس ملک کے بارے میں. لیکن جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کہیں پہ یہ ایلیمنٹ کہ جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ انتہائی غریب لوگوں کا تھا، اور جو غربت ہے، محرومی ہے، چند امیروں کو دیکھ کے، یہ تو کہانی ہم نے سنی ہے کہ لاہور کے اندر چند لوگوں کے پاس کاریں تھیں، چند لوگوں کے پاس بڑے گھر تھے، انگلیوں پہ گن جا سکتے ہیں ہماری اسٹوڈنٹ لائف کی. ان کو دیکھتے ہوئے جہاں جہاں، کیونکہ ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اگر فرض کیا جو سفارش کرنے آتے ہیں کہ جنہیں بچے نے میٹرک کر لیا اسے کوئی سرکاری نوکری دلواتے ہیں، تو کیا وہ جو غربت اور محرومی کا احساس ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو دوسرے امیر لوگ ہیں ان کو دیکھ کے ان کو کاپی کرنا، پھر وہ چیزیں حاصل کرنا، یا اس کی ایٹ لیسٹ کوشش، یہ کہیں جو سوشل امبیڈڈ چیزیں ہیں ذہن کے اندر بیٹھی وہ بھی میٹر کرتی ہیں، اس کے اندر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے؟ میرے خیال میں یہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے سے زیادہ جو ہمارا مسابقت کا جذبہ ہے، جو ریٹ ریس میں ہم شامل ہو گئے، اس نے زیادہ ہمیں تباہ کیا ہے. میں آپ کو دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے غوری صاحب پر، رب نے ان پر رحمتیں کی ہیں اور انہیں نوازا ہے اس دنیا میں. میں یہ کہتا ہوں کہ غوری صاحب، یہ پہلا میرا جو ریئیکشن ہوگا یار غلط طریقے استعمال کر کے اوپر آئے ہیں، تو میں کیوں نہ غوری صاحب سے آگے نکلوں. تو اب وہ جو میں نے ایک نقطہ کہیں میرے ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ، یہ ایک جو طریقہ ہے کہ میں جو آدمی بھی آگے بڑھا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یقیناً انہوں نے غلط راستے اختیار کیے ہیں. ایک تو یہ غلط بات ہے، بدگمانی ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان کے مطابق بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو ایک تو میں یہ فار گرانٹیڈ لے لیتا ہوں کہ جو بھی آگے بڑھا ہے وہ غلط طریقے سے گیا ہے، اور پھر میں خود اس ریس میں شامل ہوتا ہوں کہ میں بھی آگے آؤں گا. اور جب اس ریس میں شامل ہوتا ہوں تو میں یہ خیال نہیں رکھتا کہ میں کن ذرائع سے چیزیں حاصل کر رہا ہوں. وہ جو آگے بڑھنے کا یا اوپر اٹھنے کا اور آپ کے برابر یا آپ سے آگے نکلنے کا جو جذبہ ہے، وہ غالب آ جاتا ہے اس خوف پر کہ میں غلط راستے سے نہ کماؤں. لیکن یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ہم جنرلائز نہیں کر سکتے، اللہ کا کرم ہے اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں
جس میں نے عرض کیا کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 20%. اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ شاید انہی لوگوں کی وجہ سے یہ معاشرہ چل رہا ہے. جی وہ جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس معاشرے پہ کہ چند لوگ, یہ جسٹیفیکیشن بھی کافی یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ 20% تو ڈرائیونگ فورس ہیں, انہی کی وجہ سے جو تھوڑے بہت کام چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں. باقی 80% پیسنجرز ہیں. وہ ایگزیکٹلی یہی بات تھی جو آپ نے کہی کہ جو شخص فرض کیا لالچ جو اس کے آس پاس ہے, چاہے وہ طاقت کی پیسے کی ہے, اس سے مروب ہو گیا, اس سے شکست کھا گیا, اس کے ماں باپ کو پتہ لگتا ہوگا اگر وہ پڑھے لکھے یا نیم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں کہ ہمارا بچہ یا بچی جو ہے, بچیاں کم ہیں ویسے, بچے ہی اس ملک کے اندر جو ہے اس راستے پہ زیادہ چل رہے ہیں, وہ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ وہ اپنے بیٹے کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بیٹے یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ تجھے برائی کی طرف لے جائے گا, برے انجام کی طرف لے جائے گا. جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کی بیویاں جو ان کی پارٹنر بنتی ہیں, وہ انہیں منع کیوں نہیں کرتی کہ آپ کی تنخواہ تو اتنی ہے, باہر گاڑی کھڑی کی ہے تو لے نہیں سکتے, تنخواہ جو ہے وہ 30,000 روپے ہے, 3 بچے انگریزی اسکول میں جاتے ہیں تو 30,000 تو وہیں لگ جاتے ہیں. دوست کیوں نہیں روکتے کہ بھائی کس طرف چل پڑے ہو؟ کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں, لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے, نمازیں پڑھنے. بعض لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ان کا چہرہ بشرا جو ہے وہ سارا کا سارا اسلامی ہے. لوگ کیوں رک گئے ہیں کہ نہیں یہ اس کی پرسنل لائف ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو پرسنل لائف ہے, پرائیویٹ لائف, اور جو سوشل لائف ہے اس میں بھی صرف اپنے تک محدود ہو گئے ہیں, اور اپنے سے بھی یہ مطلب ہے کہ جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہاں برائی کی طرف اشارہ بھی نہ کریں. بات وہی ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ ہم میں سے ہر آدمی مغلوب ہو گیا اپنی ان خواہشات سے, تو آدمی دوسرے کو تو اس وقت برائی سے روکے اگر اس برائی کو برائی اپنے لیے سمجھ رہا ہو. اچھا صاحب, ماں باپ بھی ڈر جاتے ہیں؟ ڈر نہیں جاتے اپنے بچوں کی, دیکھیں نا وہ ڈر نہیں جاتے. زیادہ تر ماں باپ, تمام نہیں کہتا, تمام غلط بات ہو جائے گی, لیکن زیادہ تر ماں باپ وہ ہیں جو اس بات کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ خوشحال ہو رہا ہے, گھر میں خوشحالی آ رہی ہے. اب کس ذریعے سے آ رہی ہے وہ یہ دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اس لیے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ ہمارا مورل فائبر ٹوٹ گیا, اور جو ہی یہ مورل فائبر ہمارا ٹوٹا ہے, آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ایک بڑے پیمانے پر لوگ جب ملک سے باہر جا کے کمانے لگے ہیں, مڈل ایسٹ میں, گلف میں, ان کے گھروں میں خوشحالی آئی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوشحالی عطا فرمائے. تو یہاں جو رہ گئے تھے لوگ, انہوں نے اپنے آپ کو اس لیول تک لے جانے کے لیے پھر یہ تمیز آہستہ آہستہ چھوڑنی شروع کر دی کہ کیا اچھا کیا برا. جو حلال اور حرام کی تمیز ہے وہ ہم چھوڑتے چلے گئے, اور رفتہ رفتہ ہمارے یہاں کاسمیٹک چیزوں پر زور آ گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں مسابقت اس وقت شروع ہوئی ہے جب یہ کہنا کہ گلی کے کونے کے اوپر جو ایک آدمی تھا مزدور ٹائپ, وہ دبئی چلا گیا ہے, اور اس کے گھر میں اب فریج ہے, واشنگ مشین ہے, کچھ اور مشینیں کھانے پینے کی. یہ ایکسلریٹ ہوا ہے اس وقت. اس کی ابتدا تو اس وقت ہو گئی تھی جب یہ کلیم وغیرہ لوگوں نے سبمٹ کرنے شروع کیے. اصل کرپشن جو ہمارے معاشرے میں در آئی یہ اس زمانے میں آئی جب کلیم داخل ہو رہے تھے کہ ہم میں سے کچھ حضرات نے غلط کلیم داخل کیے. تو ابتدا وہاں ہوئی ہے کرپشن کی. لیکن یہ جو مسابقت کی بات میں کر رہا ہوں, یہ دوڑ شروع ہوئی ہے, یہ بہت زیادہ اس میں جو تیزی آئی وہ آئی ارلی 70s میں, جب ہم لوگ باہر جانا شروع ہوئے. اور وہ ہمارا حق تھا, اس کو کنڈیم نہیں کر رہا میں,
لیکن اس پر پابندیاں اس طرح کی لگائی جانی چاہیے تھی کہ سامان تعیش جو ہے وہ کم سے کم آ پاتا ملک میں. ہم نے لوگوں کو انسینٹیوز دینے کے لیے کہ وہ ملک سے باہر جائیں اور جا کے زر مبادلہ بھیجیں کما کے، ہم نے یہ جو انکریج کیا، اور ان دنوں اگر آپ ایئرپورٹ پہ گئے ہوں اور فلائٹس آئی ہوں مڈل ایسٹ سے یا گلف سے، میلے کا سما تھا، تو ہر آدمی بڑی بڑی ٹرالیز بھر کے اندر سے ایک آدمی دھکیلتا ہوا لاتا تھا، ٹیلی ویژن، ٹرانزسٹرز. تو ابتدا کلیم سے ہوئی تھی اور ایکسلریٹ وہ ہو گیا ارلی 70s سے لے کے پھر آن ورڈ ہوتا ہی چلا گیا. لوگ باقاعدہ اشارہ کرتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کرپٹ ہے. آج کل اسے بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کا بڑا کرم ہے ان کے اوپر. رشتہ داروں سے منہ چھپائے پھرتا تھا، اپنے نیبرز سے منہ چھپائے پھرتا تھا، خود اپنی اولاد سے منہ چھپاتا تھا کہ کسی کو یہ پتہ نہ لگ جائے کہ میں نے رشوت دی ہے، اور اگر پتہ لگ جاتا تھا لوگ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے تھے. ڈاکٹرز جو ہیں انہیں ویسے تو مسیحا بننا ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن آج کل وہ بھی ڈاکو بنے ہوئے ہیں. وہ مسیحائی جو ہے جس کا وہ اوتھ لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ وہ بھی معاشرے کا اسی طرح سے باقی جگہ ہمیں میں سے ہیں، جو کچھ ہمیں وہی کچھ وہ ڈاکٹرز ہیں.